السلام علیکم یا علی مدد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات وبیدہ ملکوت الارضین والسماوات، والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي اللبتهي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواد بلند صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ صاحبان اسلام و ایمان و ایقان، ارباب معرفت و
محبت و مودت، عاشقان رسول و خانوادہ رسول، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 3 کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کا کتب فریقین کے اعتبار سے جو شان نزول ہے اس میں تقریباً تمام فرقہائے اسلامیہ کے مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے نجران کے نصارہ کو قائل کرنے کے لیے کہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے۔ توجہ فرمائی صاحبان آپ نے۔ جب رسول کونین سید الثقلین امام الانبیاء حبیب خدا مکہ کو بغیر خون ریزی کے فتح فرما چکے، میں اس فکرے کے لیے توجہ چاہتا ہوں، جب مکہ کو بغیر کشت و خون کے، بغیر خون ریزی کے اور بغیر جذبہ انتقام کو مد نظر رکھتے ہوئے فتح فرما چکے، تو اس کے بعد آپ نے گرد و نواح کے، قرب و جوار کے، آس و پاس کے جس قدر قبائل تھے، رؤسائے قبائل تھے، سردار قبائل تھے، یا کچھ حکومتیں ایسی تھیں کہ جن کے حکمران اپنے وقت کے فرعون بن کر زندگی بسر کر رہے تھے، رسول خدا نے دعوت اسلام دیتے ہوئے انہیں خطوط روانہ فرمائے اور اپنی ختم نبوت کا ان خطوط میں اظہار کرتے ہوئے انجیل، زبور، توریت اور صحف انبیاء کا حوالہ دے کر لکھا کہ وہ آنے والا کائنات کا آخری نبی میں محمد رسول اللہ یمن کے شمالی علاقہ میں صنعاء کی منزل سے، صنعاء کے مقام سے 10 منزل کے فاصلے پر ایک بستی تھی جو 40,000 سے لے کر 70,000 تک کی نصارہ کی آبادی پر مشتمل تھی۔ یہ بستی جو تھی یہ پہلے بت پرست تھے، مشرک تھے، کافر تھے، اور روم کا ایک معمار جو معماری کا کام کرتا تھا وہ اس بستی میں آیا رزق کی تلاش میں، لیکن چونکہ وہ بنیادی طور پر نصرانی تھا، صاحب علم تھا، کمیون اس کا نام تھا، کاف 2 نقطے والا، میم یہ واو نون، کمیون اس کا نام تھا۔ اس آبادی کو جب اس نے مشرک اور کافر پایا تو راجگیری کا کام اس کا پیشہ تھا، تبلیغ دین
اس کا فریضہ تھا۔ بڑے عرصے کے بعد میں مدینے حاضر ہوا ہوں، آپ کے نورانی چہروں کی زیارت کر رہا ہوں، تو میں ذرا توجہ چاہوں گا، جو میرا انداز خطابت کافی حد تک تبدیل ہو چکا ہے۔ تو کمیون کا چونکہ مذہبی فریضہ تھا تبلیغ دین کرنا، لہذا ان لوگوں میں رہتے ہوئے اس نے دین نصارہ کی تبلیغ شروع کی، اور آہستہ 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 پوری آبادی دین نصارہ کو قبول کر گئی۔ یہ 40,000 سے لے کر 70,000 تک کے زن و مرد تھے۔ جب رسول کونین کا تبلیغ نامہ ان کے پاس پہنچا تو ان کا سب سے بڑا جو پادری تھا، جسے اسقف اعظم کہتے تھے، اس کا نام تھا ابو الحارث، 120 برس کا اس کا سن تھا۔ اس کے 2 قوت بازو تھے، ایک فکر کے اعتبار سے، ایک دولت کے اعتبار سے۔ ایک کا نام عبد المسیح تھا اور ایک کا نام عاقب تھا، 2 نقطوں والا قاف۔ جب یہ رسول پاک کا فرمان نامہ پہنچا تو پوری آبادی کے رؤساء جمع ہوئے، اور جمع ہو کر اسقف سے پوچھا کہ اب بتاؤ عملی قدم کیا اٹھانا ہے۔ اسقف نے تمام سرداروں کے سامنے یہ اقرار کیا کہ یہ حق ہے کہ آنے والا حق کی طرف سے ایک برحق نبی ہے جس نے اس عالم میں جلوہ فگن ہونا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ وہی ہو۔ لہذا ہم ایسا کرتے ہیں، اپنی آبادی میں سے چند افراد کو ہم منتخب کرتے ہیں، ہم خود جاتے ہیں مدینے، اور جب اس سے گفتگو ہوگی، دوران گفتگو پتہ چل جائے گا کہ آیا جاہت پسند ہے یا صاحب نبوت ہے۔ انہوں نے اپنے مابین میں سے 40 سے لے کر 70 تک کے افراد کی تاریخ دونوں کے ہاں ملتی ہے، مکتب تشیع میں بھی اور مکتب غیر تشیع میں بھی۔ افراد منتخب کیے، منتخب کر کے پھر ان میں سے 14 افراد الگ چنے، ان 70 میں سے۔ یہ میں نے آپ سے داد لینے کے لیے فکرہ نہیں کہا، یہ وہ مبنی بر حقیقت ہے جو تاریخ میں موجود ہے، تفسیروں میں موجود ہے، کہ 14 افراد پھر منتخب کیے ان 70 میں سے کہ ہم مدینے جا کر اندازہ لگائیں گے کہ اس سے کون کون گفتگو کرنے کے قابل ہے۔ اب یہ حضرات چلے، ذہنوں میں یہ رہے، بات چلتی رہے گی۔ کل انشاءاللہ ممبر زندگی بخیر مجھے 7 بجے دے دیا جائے گا۔ آج روڈ بلاک ہونے کے سبب شاہ صاحب کو تکلیف اٹھانی پڑی پہلے پڑھنے کی، تو انشاءاللہ کل سے میں 6:15 ساڑھے 6 تک کوشش کروں گا کہ یہاں پہنچ سکوں انشاءاللہ۔ تو یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا۔ آج تمہیداً میں تاریخاً اور تفسیراً اس کو لے رہا ہوں۔ یہ جب مدینے چلے مدینے کی طرف تو اس کا چھوٹا بھائی اسقف کا اس کے ساتھ تھا، کیروز اس کا نام تھا، ایک نام اور بھی آئے، یہاں کاف کشش والا ہے، کیروز اس کا نام تھا، ایک نام اور بھی آیا ہے۔ راستے میں اسقف کی سواری کے خچر نے ٹھوکر کھائی، یہ خچر پہ تھا،
یہ گرنے لگا، گرتے گرتے سنبھل گیا۔ کیرود نے رسول پاک کے حق میں نازیبا کلمات ادا کیے کہ نہ وہ خط لکھتا، نہ ہمیں سفر اختیار کرنا پڑتا، اور نہ میرا بھائی اس انداز میں مصیبت کا شکار بنتا۔ جب اسقف نے اس سے کیرود سے نازیبا کلمات رسول کے حق میں سنے تو اس نے خفا ہو کر اسے ڈانٹ کر کہا کہ اب ایسا کہا ہے پھر نہ کہنا۔ حیدر، بات سمجھ آ رہی ہے جی بچوں؟ بات سمجھ رہے ہو؟ شاہ ذرا بولا بھی کرو، سمجھا بھی کرو، بولا بھی کرو۔ تو جب اس نے اس سے خفا ہو کر کہا کہ خبردار پھر یہ کلمات آئندہ ادا